اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد اوحى اللہ تعالی الى داود وقال یا داود انی وضعت خمسا فی خمس والناس یطلبونها فی خمسة غیرها فلا یجدونها۔ عزیزان محترم، بات 5 چیزوں کی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ اے داؤد، میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں چھپا رکھا ہے، اور لوگ ان 5 چیزوں کو ان کے علاوہ باقی چیزوں میں تلاش کرتے ہیں جو انہیں کبھی نہیں مل سکتی ہے یہ چیزیں۔ فرمایا وضعت العلم فی الجوع والجہد والناس یطلبونہ فی الشبع والراحہ۔ فرمایا اے داؤد، میں نے علم کو بھوک میں اور اذیت میں، مشقت میں چھپا رکھا ہے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے انی وضعت العلم فی الجوع والسفر، میں نے علم کو بھوک میں اور سفر میں چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ اسے شکم سیری میں اور راحت میں تلاش کرتے ہیں جو کہ کبھی نہیں مل سکتا یہ علم۔ چونکہ ہر چیز کے لیے آفت ہے، لیکن علم کے لیے آفات ہیں۔ لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَلِلْعِلْمِ آفَاتٌ۔ اگر حقیقی معنوں میں جس علم کو خدا نے نور قرار دیا ہے، العلم نور یقذفہ اللہ فی قلبہ من یشاء، اس علم کی اگر متلاشی ہے کوئی، تو وہ علم شکم سیری میں اور اپنے اوطان میں اور راحت میں کبھی نہیں مل سکتا ہے وہ علم، چونکہ اس علم کو اللہ تعالیٰ نے جہد میں اور جوع میں چھپا رکھا ہے، یعنی مشکلات اور پریشانیوں میں علم کو چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ اس کو راحت میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ چونکہ علم کا جو متلاشی ہوتا ہے اس کے لیے آفتیں زیادہ ہے، اس کے لیے پریشانیاں زیادہ ہے، یعنی پریشانی میں بندہ علم حاصل کر سکتا ہے، راحت میں رہ کے بندہ علم حاصل نہیں کر سکتا جس علم کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو ہر پڑھنے والا عالم نہیں بنتا ہے، وہ جس نے مشقتیں جھیلی ہوں، وہ جس نے پریشانیاں جھیلی ہوں، وہ جس نے اپنے شکم کے ساتھ پتھر باندھ کر علم حاصل کیا ہو، وہی عالم بنتا ہے حقیقی معنوں میں۔ دوسری چیز فرمایا کہ وضعت الغنى فی القناعۃ والناس یطلبونہ فی کثرت المال۔ فرمایا کہ میں نے امیری کو قناعت میں چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ اس امیری کو، اس غنا کو تلاش کرتے ہیں مال جمع کرنے کے ذریعے، جو کہ کبھی نہیں مل سکتا ہے۔ یعنی انسان اگر امیر بننا چاہتا ہے تو مال جمع کر کے کبھی بھی امیر نہیں بن سکتا۔ وہ حلال حرام دیکھے بغیر دونوں ہاتھوں سے، دایاں بایاں دونوں ہاتھوں سے مال اکٹھے کر کے امیر بننے کا خواہاں ہو تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ خدا نے کثرت مال میں غنا کو رکھا ہی نہیں ہے، خدا نے غنا کو چھپا رکھا ہے کس میں؟ قناعت میں۔ اگر کوئی امیر بننا چاہتا ہے تو قناعت کریں، قناعت سے کام لیں، نہ فضول خرچی ہو نہ کنجوسی ہو، اس کو قناعت کہتے ہیں۔ تو قناعت اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو خدا اس کو امیر بنا دیتا ہے۔ تیسری چیز فرمایا، اور بہت ہی اہم چیز فرمایا، وضعت العز فی طاعتی والناس یطلبونہ فی خدمت السلطان۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اگر کوئی عزت کا متلاشی ہے تو اس عزت کو میں نے اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ حکمرانوں کی خدمت میں عزت تلاش کرتے ہیں جو کہ کبھی نہیں مل سکتی ہے عزت۔
تو عزیزان محترم، اگر عزت کا متلاشی کون نہیں ہے؟ عزت کا متلاشی اس دنیا میں ہر کوئی عزت چاہتا ہے، تو اس عزت کو خدا نے جہاں چھپا رکھا ہے وہاں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس عزت کو خدا نے اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، اللہ کی اطاعت کرتے جاؤ، عزت پاتے جاؤ، کیونکہ وَيُعِزُّ مَن یشاء وَيُذِلُّ مَن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تو خدا نے عزت کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، تو اللہ کی جتنی اطاعت ہوگی اتنا ہی وہ بندہ دنیا میں عزت دار ہوگا۔ چوتھی چیز فرمایا کہ وَضَعْتُ رِضَايَ فِي سَخَطِ النَّفْسِ وَالنَّاسِ يَطْلُبُونَهُ فِي رِضَى النَّفْس۔ بالکل برعکس جگہ پہ ہم تلاش کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں نے اپنی رضا کو نفس کے مخالفت میں چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ نفس کی پیروی کرتے ہوئے میری رضا کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ میری رضا کبھی نہیں مل سکتی انہیں۔ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ اللہ تعالیٰ حضرت داؤد سے فرما رہا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، میری رضایت چاہتے ہو، تو اپنے نفس کی مخالفت کرو۔ جو بندہ اپنے نفس کی مخالفت کرے گا اس سے میں راضی ہو جاؤں گا۔ جبکہ اس رضا کو لوگ کہاں تلاش کرتے ہیں؟ نفس کی پیروی میں تلاش کرتے ہیں، جو کہ نفس کی پیروی ابلیس کا کام ہے، اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آخری چیز فرمایا کہ، اور واقعاً ایسا ہے، فرمایا وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ يَطْلُبُونَهُ فِي الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ میں نے راحت کو جنت میں چھپا رکھا ہے، جبکہ لوگ اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں۔ واقعاً ایسا ہے کہ ہر کوئی متلاشی راحت ہے دنیا میں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں سکون سے زندگی جیوں دنیا میں، جبکہ سکون کو خدا نے رکھا ہی نہیں ہے دنیا میں۔ دوسری حدیث میں اشارہ ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے جیل کی طرح ہے، قید کی طرح ہے، اس میں تڑپتا رہتا ہے مومن۔ تو خدا نے سکون کو، اس راحت کو دنیا میں رکھا ہی نہیں ہے، تو جو دنیا میں راحت کا متلاشی ہے وہ اس کی بھول ہے، کیونکہ سکون صرف جنت میں ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے، بار الہ ہمیں ان 5 چیزوں کو، انہی 5 چیزوں میں سے تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں خدا نے ان 5 چیزوں کو رکھا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صل وسلم وزد وبارك